بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو مدد کا طالب تھا۔ وہ جب کبھی اپنی ماضی پہ نگاہ ڈالتا تو اسے فوراً ہی یاد آ جاتا تھا کہ اس نے کس قدر تلخ اور مصائب میں ڈوبے ہوئے دن بسر کیے ہیں۔ یہ وہ برے دن تھے جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہ تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر غذا فراہم کر سکے، اور اس کے معصوم بچے بھوک کی آگ میں جھلستے رہے تھے۔ پھر وہ دل ہی دل میں ایک جملے کے بارے میں غور و فکر کیا کرتا تھا جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب قرار پایا۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت عطا کی تھی۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا اور اس کی ذبح حالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ کل جو گھرانہ انتہائی فکر و فاقہ اور بے سر و سامانی کی شرمناک زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھا، وہ آج اس ایک جملے کی برکت سے انتہائی پرسکون زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا۔ فقیری اور تنگ دستی اس پر پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تو اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی ذبح حالی کا ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، لیکن طلب حاجت سے قبل ہی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا: جو شخص ہم میں سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی امداد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ عرض کر سکا اور واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ پہلے ہی جیسا فکر و فاقے کا ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے کے ساتھ وہ رسول اللہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر گھر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی اور غیر معمولی مصائب روزگار نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ کے لیے ہوئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا۔ اس بار پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرایا۔ اس بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے کو سن کر شخص کو غیر معمولی سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جملہ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر سوال ہی کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوا اس قوت بازو سے کام لوں گا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز بنا دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں۔ فوراً ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا ادھار مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر لی اور اسے لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ اس طرح اسے اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا۔ چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اسے اپنی آمدنی سے ایک کلہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانوروں اور دیگر گھریلو سامان بھی خرید لیے، لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک مالدار شخص بن گیا۔ اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔
ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اگر کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم سے یقیناً بے نیاز بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، اس واقعے سے یقیناً ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جب ہم اپنے ہاتھ کی اور اپنی محنت سے کھاتے ہیں تو نہ صرف ہمارا سر اونچا رہتا ہے بلکہ ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور پروردگار عالم بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنے رزق کے دروازے کھولے اور ہمیں وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔